تو میں یہ بات ساری یہاں اس لیے آئی، مسواک دیکھ لیں، ایک مسواک ٹوتھ پیسٹ ہے نا، ٹوتھ برش ہے، یہ مسواک کا نعم البدل ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں کتنی ترقی کی ہے سائنس نے، مگر ابھی بھی ٹوتھ پیسٹ اور برش جو ہے مسواک کا نعم البدل نہیں ہے۔ مسواک میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پیسٹ اور برش میں ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ میں نام لے کے کچھ ٹوتھ پیسٹ آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن یہ چونکہ شاید خلاف قانون ہو جائے اور نامناسب بات ہو جائے، جو دانتوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن لوگوں میں سب سے زیادہ مشہور وہی پیسٹ ہیں۔ ان میں ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو ایک دم دانتوں کو چمکا دیتے ہیں، بالکل صاف کر دیتے ہیں۔ تو وہ کیمیکل اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ دانتوں کا بیڑا غرق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگ مسواک کرتے ہیں نا تو وہ چمک نہیں آتی دانتوں میں، اور ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں ایک دم سفید ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو، دانت کو صرف چمکانا ہی اگر مقصد ہے تو تیزاب سے دھو لیں، ایک دم نیٹ کلین ہو جائیں گے۔ لیکن کیا خیال ہے کتنی دفعہ ہوں گے؟ آہستہ آہستہ اندر سے کھوکھلے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو جس ٹوتھ پیسٹ میں سب سے زیادہ تیزابیت ہوتی ہے، سب سے زیادہ زہریلا مواد ہوتا ہے، وہی ٹوتھ پیسٹ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، اتنا جھاگ، خاص طور پہ لوگ کہتے ہیں جس پیسٹ میں جھاگ زیادہ بنتا ہے وہ زیادہ مفید ہے، حالانکہ جس ٹوتھ پیسٹ میں جھاگ جتنا زیادہ بنے گا وہ دانتوں کے لیے اتنا ہی زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ جھاگ سرف سے بنتا ہے۔ سرف سے کلیاں کر لیں، تیزاب سے کلیاں کر لیں۔ تو 2-3 ٹوتھ پیسٹ ہے، وہ آپ کو بتاؤں تو مناسب رہے گا۔ یہ میڈیکل سائنس کا وہ بنتا جا رہا ہے، لیکن آپ کے فائدے کے لیے ایک فورہینس ایک ٹوتھ پیسٹ آتا ہے جس میں جھاگ کم بنتا ہے، لیکن وہ دانتوں کے لیے بہرحال بہت مفید ہے۔ تو آپ اگر یہ نہیں کر سکتے نا، مسواک پر نہیں آ سکتے، اگر ٹوتھ پیسٹ ہی کرنا ہے تو یہ فورہینس ایک ٹوتھ پیسٹ ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، ان میں وہ کیمیکل بہت تھوڑا ہوتا ہے، یہ دانتوں کے لیے مفید ہے، لیکن یہ مقبول لوگوں میں نہیں ہے، کیونکہ اس میں وہ منہ بھرتا نہیں ہے اور ایسے ایک دم سے چمک پیدا نہیں ہوتی دانتوں میں، تو اس لیے لوگوں میں مشہور نہیں ہے زیادہ۔ خیر، مسواک میں جلدی سے 2-3 پوائنٹ مسواک کے بتا دوں جو ٹوتھ پیسٹ یا برش میں ہو ہی نہیں سکتے۔ مسواک میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ مسواک کے اندر کا جو کیمیکل ہے وہ نیچرل ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کیا ہے؟ قدرتی، وہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ نمبر 2، مسواک کرنے کے لیے اسے پہلے چبانا پڑتا ہے برش بنانے کے لیے، جو صحیح سنت طریقہ ہے۔ مسواک سے یہ نہیں جو مسجدوں کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں 6-6 مہینے پرانی، اور وہ لے کے آپ 6 مہینے تک اسی برش کو رگڑتے رہتے ہیں اور گیلی جگہ پہ رکھتے ہیں، اس میں پھر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، وہ فائدے کی چیز نہیں ہے۔ مسواک میں جب فائدہ ہوگا جب آپ جب بھی مسواک کریں، ایک تو تازہ مسواک ہو، نمبر 2 ہر دفعہ اس کا برش بنائیں، جیسے آپ نے فجر میں کر لی تو اب توڑ کے پھینک دیں اس برش کو، ظہر کے لیے دوبارہ چبا کے اس کا برش بنائیں آپ۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو ایک مسواک 2-4 دن سے زیادہ چل نہیں سکتی۔ تو یہ طریقے سے اگر مسواک کی جائے تو اتنے فوائد ہیں۔ جب ہم مسواک کو چباتے ہیں تو ہمارے مسوڑے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ دوران خون تیز ہوتا ہے اس میں۔ دانت چباتے ہیں نا جب کسی چیز کو تو دوران خون تیز ہوتا ہے مسوڑوں کی طرف، جس سے مسوڑوں کا منہ کھل جاتا ہے، اور کھلنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب مسواک کی جاتی ہے تو وہ مسوڑوں کے اندر مسواک کا کیمیکل جذب ہو جاتا ہے۔ برش میں یہ بات نہیں ہوتی، وہ کیمیکل اندر نہیں جاتا۔ تو یہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں، چونکہ بیان میرا مسواک پر نہیں ہے اس لیے یہیں تک میں رکھتا ہوں اس کو۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں بتائی ہے جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، یا یہ کہ وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو۔ ایک انفرادی شخص کے لیے نہیں ہوتی، انسانیت تو بہت دور کی چیز ہے۔